لیکن اللہ تبارک و تعالی دا ساڈے اتے جو سب تو بڑا فضل اور کرم اور احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دین اسلام دی مبارک نسبت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسی مسلمان ہاں اور اللہ تبارک و تعالی دی سب تو بڑی نعمت دین اسلام اللہ دے فضل و کرم نال سانو نصیب ہوئی۔ اے وہ نعمت ہے جس سے کیا جا سکتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب دا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو ایمان دی مبارک نسبت عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ اس دور دے اندر اسی اللہ تعالیٰ دے اس احسان نو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے کہ اگر اسی اس نو سمجھ دے تو یقیناً اس دا شکر ادا کر دے اور اس دے شکر دا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس دی عطا کردہ نعمت نو اسی دے حکم دے مطابق استعمال کیتا جائے۔ اس نے یہ دین جو سانو عطا فرمایا ہے جنہ ذرائع دے ذریعے یہ دین ساڈے تک پہنچے ہے، اگر غور کیتا جائے تو سمجھ آئے گی کہ رب العالمین دا یہ دین کیسے کیسے حالات تو گزر کے ساڈے تک پہنچے ہیں، اور اسی اس دین حق دے نال کی سلوک کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اس دین حق دے واسطے کس قدر قربانیاں دیتی ہیں، اور یہ دین کیسے کیسے حالات تو کیسے کیسے مصائب و علام تو گزر کے ساڈے تک پہنچے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دے سب تو زیادہ لاڈلے پیارے محبوب پیغمبر کہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے مقصود کائنات بنایا، جو وجہ تخلیق کائنات نے ساڈا ایمان اور عقیدہ و نظریہ ہے
کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات اقدس اللہ نے تخلیق نہ کرنی ہوندی تو اللہ اس کائنات نو تخلیق نہ فرماندا. تو جو وجہ تخلیق کائنات نے اس مبارک ہستی اللہ دی اس محبوب شخصیت دے نال اسی دین دی وجہ نال اس کائنات دے لوکاں نے کی کچھ نہیں کیتا، اور انہوں نے اللہ دے اس دین دی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دیتیاں ہیں، کیسے کیسے حالات تو گزرے. خاص طور تے مکہ معظمہ دی زندگی 13 سالہ اعلان نبوت تو بعد جو 13 سال مکہ معظمہ دے اندر گزارے، کس قدر پر مشقت نے اس کائنات دی سب تو قیمتی ہستی مخلوقات وچوں اللہ نو سب تو پیاری شخصیت اور وہ ہستی اسی دنیا تے محض اللہ دی رضا واسطے، اللہ دے اس دین واسطے انتہائی مصائب اور آلام والی زندگی گزار دی نظر آ رہی ہے. یہ صرف اس واسطے کہ مینوں اور توانوں سمجھایا جا سکے کہ یہ دین معمولی نہیں، یہ دین معمولی بھی نہیں، اور یہ دین بغیر محنت اور قربانی تو ملتا بھی نہیں. اگر یہ دین بغیر مشقت اور محنت دے قربانی دے مل سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی مصائب دا شکار نہ ہوندے. آپ دا وہ مبارک خون جو اس کائنات دا سب تو قیمتی خون ہے، وہ کدی بھی اس دھرتی دے اندر نہ گردا. آپ علیہ السلام مکے دی گلیاں دے اندر زخمی نہ کیتے جاندے. آپ علیہ السلام کبھی بھی پریشان نہ ہوندے، اور آپ دے صحابہ، آپ دے خاندان دے افراد، اہل بیت، آپ دی بیٹیاں آپ دے گھر والے، آپ دے غلامان کدے بھی انہاں دے نال کوئی بھی پریشانی والا معاملہ نہ ہوندا. اسی تے ایتھے مسجد دے اندر بیٹھے ہاں، حضور تے بیت اللہ دے کول سن، مکہ دے اندر سن. جس طرح اج اگر اسی کسے نو دعوت دئیے نا کہ نماز پڑھیا کر، دین دی طرف آ جا، تو اول تو گل ہی نہیں سن دے، اور اگر کوئی بے تکلف ہوئے تو وہ کہہ دینا دعا کرے ہو، دعا کرے ہو. ٹھیک ہے، دعا تے قرآنی چاہی دیئے، لیکن صرف دعا نال گل نہیں بن دی. دعا بعد وچ ہوندی ہے، پہلا محنت ہوندی ہے. اگر دعا نال گل بن جاندی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کوہ صفا تے چڑھ کے لوکاں نو اے نہ فرماندے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ پھر بیت اللہ چ بیٹھ کے دعا کر دے کہ یا اللہ ساریاں نو ہی کلمہ دے دے تو سارے ہی مسلمان ہو جاندے. آپ علیہ السلام ڈور ٹو ڈور نہ جاندے. آپ علیہ السلام رات دے اندھیرے وچ چھپ کے مدینے تو آنے والے قافلیاں دے نال ملاقات نہ کر دے. چھپ چھپ کے لوکاں نو دعوت نہ دین دے کہ باہر تو آن والے لوکاں نو مکے والے پریشان نہ کرن. گھاٹیاں دے اندر چھپ کے رات دے اندھیریاں دے اندر جا جا کے انہاں نو دعوت اسلام دیتی، دعوت ایمان دیتی. 3 سال اہل مکہ نے بائیکاٹ کیتا، سوشل بائیکاٹ شعب ابی طالب دے اندر. آپ نو آپ دے خاندان اور آپ دے ساتھیاں سمیت مقید کر دیتا گیا. حضرت خباب بن الارت کپڑے اتار کے جلدے ہوئے کولیاں تے لٹائے گئے. سیدنا بلال نال کی کچھ نہیں ہویا. حضرت زنیرہ دیاں اکھاں کڑیاں گئیاں کھنجر مار کے. سیدہ لبینہ دی چمڑی ادھیڑی گئی لوہے دی کنگھی نال. حضرت سمیہ دے 2 ٹکڑے کیتے گئے. حضرت یاسر نو شہید کیتا گیا. اور حضرت سمیہ اور یاسر دونوں میاں بیوی انہاں دے 2 سال دے بچے عبداللہ نو انہاں دی اکھاں دے سامنے گلے تے کھنجر پھیر کے شہید کیتا گیا. صرف اس واسطے کہ اسلام چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو. تو اگر صرف دعا نال مسئلہ حل ہو جاندہ تو میری زبان تو آڑی زبان سے وہ تاثیر ہی نہیں جو تاثیر رب نے اپنے محبوب دی زبان سے رکھی ہے. جتنی فکر اور طلب دے نال میرے آقا دعا کر دے سن اسی تے سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر صرف دعا ہی آپ فرما لیں دے. آپ نے دعا ضرور فرمائی ہے لیکن سارا دن دعوت دے کے، سارا دن اللہ دے دین دی آواز لگا کے، سارا دن لوکاں نال ملاقاتاں کر کے، سارا دن لوکاں نو سمجھا کے تو رات نو مسلے تے رات گزار کے پھر رب اگے دعا کیتی کہ یا اللہ میں سارا دن محنت کیتی ہے، سارا دن انہاں نو سمجھایا ہے، لیکن مولا دل تیرے قبضے وچ نے، تو ہدایت عطا فرما. اے نہیں کہ بغیر محنت دے صرف دعا تے ہی کم سارے ہے نا. دعا بعد وچ کیتی ہے، پہلا محنت کیتی ہے، پہلے کوشش کیتی ہے. بدر دے میدان اندر اپنی 14 سال دی جمع پونجی 313 صحابہ نو کھڑا کیتا، لے کے چلے گئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتا. اور یہ 313 افراد اپنا سارا کچھ قربان کرنے واسطے تیار ہو کے آگے، جو کچھ ہے سی لے کے آگے اپنا آپ پیش کر دیتا. 16 رمضان پہنچے اور 16-17 رمضان المبارک دی درمیانی رات جدوں سارا کچھ سارے صحابہ 313 دی یہ جمعیت میدان بدر دے اندر خیمہ زن ہو گئی. اس تو بعد پھر آپ اپنے عریش خیمے رات گزاری اور ساری رات رب اگے دعا کی تھی. پہلے اپنا آپ پیش کیتا ہے، پہلے اپنے صحابہ دی جماعت لے کے گئے، مدینہ بہ کے دعا نہیں کیتی کہ یا اللہ وہ کافر آ رہے نے انہوں نے تو شکست دے دے، مار دے. نا 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 نا، پہلے اپنا آپ پیش کیتا ہے، لے کے گئے نے، کھڑا کیتا ہے. اور کھڑا کرن تو بعد پھر خیمے تے تشریف لے گئے، خیمے دے اندر، اور پابندی لگا دی تھی
کوئی میرے خیمے دے اندر نہیں آئے گا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے. اور یہ دوویں یار ساری رات اللہ دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑاؤں دے رہے. حضور علیہ السلام اتنی بے چینی دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرما رہے سن کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آپ نے جڑی چادر لئی سی مونڈیاں تے رکھی سی کندھیاں تے، وہ چادر کئی مرتبہ اتری، میں پھر رکھدا تھا. آپ کدے اس طرح ہاتھ کر دے، کدے اس طرح ہاتھ کر دے، کدے اس طرح اللہ دی بارگاہ اپنے ہاتھ پھیلان دے. اکھاں چوں آنسو جاری نے، اکھاں چوں آنسو جاری نے. اور آپ دی زبان تے اپنی ذات واسطے نہیں، اپنی جماعت واسطے، اپنی امت واسطے، اپنے صحابہ واسطے، اپنے دین واسطے اللہ دی مدد و نصرت منگیا جا رہے. اللہم انہم حفاۃ عراۃ، اللہم انہم حفاۃ عراۃ. اے اللہ، اے میرے جانشار صحابہ 313 دی جماعت جو میں نے تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیتی ہے مولا، اگر اسباب دی دنیا دے اندر دیکھا تے انہاں دے کول کچھ بھی نہیں. اللہ اے پیراں تو بھی ننگے نے، جسماں دے بھی ننگے نے. کسے کو ایک چادر ہے اور اس نے اپنا ستر چھپایا ہے، پیراں چ جتیاں نہیں، کھان واسطے روٹی نہیں، لڑن واسطے ہتھیار نہیں. اے میرے مولا، میں تیری مدد و نصرت دے بھروسے تے انہاں نوں لے کے آیا ہاں. اور اللہ میری یہ ساری جماعت، میرے یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تیرے دین تے میرے حکم دے نال قربان ہون واسطے آئے نے. انہاں دے دل بڑے پاک اور صاف نے. اے میرے مولا، انہاں نوں پتہ ہے کہ انہاں دے مقابلے چ دشمن دی تعداد 3 گنا زیادہ ہے. انہاں نوں پتہ ہے کہ انہاں دے دشمناں دے کول ہتھیار بھی موجود نے، جسمانی طاقت بھی موجود ہے، افرادی قوت بھی زیادہ ہے. اسباب دی دنیا دے اندر انہاں دا کوئی مقابلہ نہیں بندا. لیکن مولا، میں انہاں نوں تیری ذات تے بھروسہ کر کے لے کے آیا. یا اللہ، یہ میری امت دے افراد تیری بارگاہ دے اندر اپنا سارا کچھ قربان کرواتے تیار کھڑے نے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات دی بارگاہ دے اندر دعا کر دوا، اللہم انصرہم، اللہ انہاں دی مدد و نصرت فرمانا. اے میرے مولا، میری 14 سال دی یہ کمائی ہے، 14 سال دی یہ محنت ہے جڑی تیری بارگاہ دے اندر میں پیش کر دیتی ہے. اور لیکن میرے مالک، یہ میری امتی اس قدر مقبول نے، اس قدر مینوں محبوب نے. اور میرا یقین ہے کہندے، میرا ایمان ہے کہندے، اللہم ان تہلک هذه العصابة لا تعبد في الارض. اے اللہ، اگر بالفرض والمحال تیری مدد نہ آئی، سویرے لڑائی ہوئے گی، صبح جنگ ہوئے گی، اور میری یہ جماعت اگر بالفرض والمحال ختم ہو گئی، یہ اپنی جاناں قربان کر گئے، یہ اپنے آپ نو قربان کر گئے، یہ اپنے آپ نو لٹا گئے، تو مولا میرا دعویٰ ہے وے لا تعبد فی الارض، اس کائنات دے اندر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. مولا، اے ہی میری جمع پونجی ہے، اے ہی میری ساری امت ہے جو تیری بارگاہ دے اندر پیش کر دیتی ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تے فرمائی ہے، لیکن دعا بعد وچ کیتی ہے. پہلے اپنی محنت پیش کیتی ہے، پہلے اپنی کوشش کیتی ہے، پہلے اپنی جماعت میدان دے اندر کھڑی کیتی ہے. اسی طرح
میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی دے اندر بھی گھر گھر جا کے ہر محفل سے جا کے میلیاں سے جا کے منڈیاں سے جا کے بازاراں سے جا کے گھراں سے جا کے گلیاں کوچیاں سے جا کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکاں نوں دعوت دیتی ہے ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو اللہ دی عبادت کرو، کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، تواڈے دکھ ختم ہو جان گے، پریشانیاں ختم ہو جان گیاں، دل پرسکون ہو جائے گا۔ آؤ دنیا دے بکھیڑیاں چوں اپنے آپ نو بچانا چاہندے ہو، غماں تو بچانا چاہندے ہو، ٹینشناں تو بچنا چاہندے ہو، پریشانیاں تو بچنا چاہندے ہو، تو آؤ میری اتباع کر کے میرے رب نال تعلق جوڑ لو، نسبت جوڑ لو، رشتہ جوڑ لو، تعلق جوڑ لو، تواڈے دلاں دے روگ ختم ہو جان گے، دلاں دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیا، مصائب و آلام ختم ہو جان گے۔ ایک کلمہ میرے رب دی عطا ہے، میرے رب دی طرفوں ملنے والی دوا ہے، نسخہ کیمیا ہے جو تواڈیاں تمام پریشانیاں دا حل ہے۔ حضرت سلطان العارفین سیدنا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اسی نو فرماندے نے نا کہ اور دوا نہ دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری، او کلمہ دور زنگار کریندا تے کلمے میل اتاری، او کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پنساری، ایتھے اوتھے دوئی جہانی، اے کلمہ دولت ساری ہو۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوکاں نوں سمجھایا ہے، محنت فرمائی ہے، کول گئے نے اسی اج کسے نوں نماز دی دعوت دین لگیے تے ساڈی پگڑی اٹھر دی ہے، اسی کہندے ہیں شرم آندی ہے، شرم آندی ہے کسے نال دین دی گل کردے ہاں اور اپنی ذات دا معاملہ ہوئے شرم اتار دیندے ہاں، شرم نہیں آندی جدوں اساں اچھا بیج پوچھنا ہوئے، شرم نہیں آندی جدوں اساں اپنے کپڑیاں دا اچھا ڈیزائن پوچھنا ہوئے، شرم نہیں آندی جدوں اسی اپنی ذات واسطے کسے کولوں کوئی نسخہ پوچھنا ہوئے، شرم نہیں آندی جدوں کوئی اچھی دوائی پوچھنی ہوئے، اچھا سپرے پوچھنا ہوئے، اچھا بیج پوچھنا ہوئے، شرم نہیں آندی جدوں اسی دنیاوی اعتبار نال کوئی چیز پوچھ دیاں، لیکن شرم ادوں آندی ہے جدوں اللہ دے دین دی دعوت دینی ہوئے، شرم ادوں آندی ہے جدوں اللہ دے دین دی گل بات کرنی ہوئے، جی مینوں تے شرم آندی ہے، اکتا جاندے ہاں، اسی اک جاندے ہاں، تھک جاندے ہاں، ایک دفعہ کیا ہے نہیں آیا، دوسری دفعہ کیا ہے نہیں آیا، تیسری دفعہ کیا ہے نہیں آیا، جی میں کوئی ٹھیکیدار نہیں، میں نہیں جا سکتا، ہون جائے جتھے جانا ہے، آؤ میری عزت، میرا وقار، میرا مقام، میری شخصیت، میری ذات پوری کائنات دی اعلیٰ تو اعلیٰ ہستیاں، اونچے منصب والے، مقام والے، مال والے، دولت والے، عہدے والے
والے حسن و جمال والے کائنات دیا تمام نسبتاں تمام رشتے تمام حیثیات تمام مناصب تمام عہدے کائنات دی ہر اچھائی کائنات دی ہر اونچائی کائنات دی ہر اعلیٰ چیز اور اعلیٰ نسبت میں کالی کملی والے دے قدمہ دی خاک تے قربان کرا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تے عرفہ کون ہو سکتا ہے کون ہے جدہ مقام میرے آقا تو زیادہ ہے کون ہے جدی عزت میرے آقا تو زیادہ ہے کون ہے جدے کل سٹیٹس میرے آقا تو زیادہ ہے کون ہے جدے کل منصب میرے آقا تو زیادہ ہے کیڑی نسبت ویکھنا چاہتے ہو کیڑی اچھائی ویکھنا چاہتے ہو کیڑی خوبی ویکھنا چاہتے ہو جیڑی میرے آقا دے اندر ہے اور جیڑی ساڈے اندر ہے اور آقا دے اندر نہیں ہے خدا دی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے رب نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرے محبوب کائنات دی ہر بھلائی کائنات دی ہر اچھائی کائنات دی ہر خیر اور خوبی کائنات دی ہر اچھی اور بہتر چیز جتنی بھی اس کائنات دے اندر اول آخر خیر ہو سکتی سی خوبیاں ہو سکتیاں تن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے میرے پاک پیغمبر میں وہ ساریاں خیراں اور بلائیاں تیری چولی وچ پا دتیاں نے تینوں عطا کر دتیاں نے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوش پہ میں قربان صورت بھی حسین سیرت بھی حسین اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اسی تے جہاز تے بیٹھ جائیے تے بڑی اونچائی تے چلے گئے چاند تے پہنچ گئے بڑی اونچائی بہت بڑا مارکا مار لیا آؤ میں دسا میرے آقا دا مقام کیے کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائیں جہاں جبریل امین جتھے جبریل جا کے رک جاندہ ہے سدرۃ المنتہا تے اتھوں میرے آقا دی منزل دا آغاز ہوندہ ہے اتھوں میرے آقا دی پرواز دا آغاز ہوندہ ہے تو چاند تے جانا خوبی سمجھدا ہے تو چاند تے جانا بڑی بہادری سمجھدا ہے میں وکھاندا ہاں جبل ابو قبیس مکہ مکرمہ دے اندر مکے والے کھڑے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم نال اللہ دی بارگاہ چ دعا فرما کے شہادت دی انگلی 14ویں رات دے چند دی طرف کیتی ہے چند میرے آقا دے قدمہ تے آ گیا ٹکڑے ہو کے چند تے جانا ہور گل لے تے چند قدمہ چ بلانا ہور گل لے اصل کمال تے ایوے نا اصل خوبی تے ایوے نا کہ چاندی زمین تے آ گیا ہے میرے آقا دے اشارہ انگلی دے نال یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا مقام آپ دا مرتبہ آپ دا منصب کس اینگل نال ویکھنا ہے کس حیثیت نال ویکھنا ہے کس طرفوں ویکھنا ہے ویکھ لو اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں
تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور اگر اختیارات ویکھنے نے، اگر میرے آقا دی پہنچ ویکھنی ہے، اگر میرے آقا دا منصب نبوت، دائرہ نبوت ویکھنا ہے، میرے آقا علیہ السلام دے اختیارات نبوت ویکھنے نے، تے کیا حضرت سید نفیس الحسینی شاطاب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قول یہ سارا کچھ موجود ہے، منصب بھی اللہ، مقام بھی اللہ، اختیارات بھی اللہ، اللہ نال تعلق بھی سب تو اللہ، اللہ دیاں محبتاں اسی تلاش کر دیاں، اور اللہ اپنے محبوب دیاں محبتاں دا قائل نظر آندا ہے، اسی نماز پڑھ دیاں، روزے رکھ دیاں، نیک اعمال کر دیاں کہ ساڈے تو ساڈا رب راضی ہو جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ دے بلان تے دوڑ دا جا رہے ہیں، اللہ پوچھ دینے، اے میرے موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے، تیری قوم پیچھے رہ گئی، تو جلدی آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عجلت الیک ربی لترضا، اللہ تیرا حکم میرے تک پہنچیا، میں دوڑ لائی، جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اسی سارے رب دیاں رضاواں تلاش کر دے پے ہیں کہ ساڈے تو ساڈا رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، مالک راضی ہو جائے۔ آؤ میں اس کائنات دے اندر ایک ایسی ہستی بھی تو انہوں بکھا سکنا، جیڑی ہستی نماز پڑھ دی پئی ہے اور نماز دے دوران بھی اللہ دی طرف تعلق جاری ہے، کدے مدینے دی گلیاں دے اندر چل دے پے نے اور چہرہ آسمان دی طرف اٹھیا ہویا ہے، ہاں ہاں آسمان دی طرف چہرہ اٹھتا ہے، بار بار چہرہ اٹھیا ہے، بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیا، 16-17 مہینے ہو گئے نے، اور دل دی چاہت اور خواہش ہے کہ یا اللہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے، میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ میرے محبوب اسی انتظار اندر آسمان وال ویکھ دے نے، میرے اللہ دی طرفوں وحی آئے گی، حکم آئے گا۔ اللہ قرآن دے اندر میرے محبوب دی ادا بیان کر رہے ہیں، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب میں خدا ویکھدا پیا واں تواڈے چہرے نو آسماناں وال اٹھدا، اے میرے محبوب تسی اپنا چہرہ آسماناں وال بلند کر دے پے ہو کہ یا اللہ میرا قبلہ تبدیل کر دے، زبان تو نہیں کیا، دل دے اندر ہے، اور آسمان وال نگاہ ہے، آسمان والا رب مالک کائنات مالک ارض و سما کہہ رہے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب میں خدا تیرے چہرے نو ویکھدا پیا آسماناں وال اٹھدا ہے، اے میرے محبوب ساری
ساری کائنات میری عبادت کر دیے کہ میں راضی ہو جاؤں، لیکن میں کی چاہنا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں تیری چاہت اور مرضی دے مطابق تیرے قبلے نو تبدیل کردا پیا کہ تو راضی ہو جائے، کہ تو راضی ہو جائے۔ اسی رب نو راضی کرنا چاہتے ہیں اور رب اپنے محبوب نو راضی کر رہے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تینوں او کچھ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، اتنی اعلیٰ عرفہ ہستی اور سٹیٹس، منصب، بہدہ، مقام، مرتبہ، علم، اور سب تو بڑی بات اللہ دے نال سب تو زیادہ قرب اور تعلق، سب کچھ کے باوجود آپ علیہ السلام اسی دین حق دی تبلیغ واسطے، دعوت واسطے گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی پھرے۔ اج میری شان اندر فرق آندا ہے کہ میں جی جاواں فلانے بندے کو دعوت دین لے کے، میں جی فلانے نو نماز، مینو شرم آندی ہے، مینو شرم آندی، میرے سٹیٹس کے اندر فرق آندا ہے، میں چودھری، میں فلانا، میں بڑا، اور میں جاواں چل کے، امام الانبیاء چل کے جا رہے نے، اور کدے کول جا رہے نے؟ ابو جہل کول۔ ابو جہل ازلی ابدی بدبخت اور دشمن، جدے بارے چ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرما دیتا، اللہ نے فرما دیتا، ختم اللہ علی قلوبہم، میرے محبوب جو مرضی کر لو، انہاں تے مور لگ چکی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ کچھ چند ایک ایسے لوگ جنہاں دے بارے دس دیتا گیا کہ یہ مسلمان نہیں ہون گے، آپ نو پتہ لگ گیا، اور جدوں حضرت عمر مسلمان ہو گئے تو پھر تو مہر پکی لگ گئی نا کہ دعاں وچوں ایک ملیا سی وہ مل گیا، دعاں وچوں ایک منگیا سی نا، یا ابو جہل عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے، تو اللہ نے عمر بن خطاب دے دیتا تو ابو جہل تو پھر پکا گیا۔ اس دے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 100 مرتبہ ابو جہل نو دعوت دین واسطے گئے، 100 مرتبہ۔ اسی ایک دو دبل تے کہندے ہی نہیں، تے جے ایک دو مرتبہ 4 مرتبہ کہہ کے اگر کوئی اگلا جواب نہ دے تے اسی تھک جانے، نہیں بھئی جا جتھے جانا، جا جتھے جانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ازلی ابدی دشمنہ تک بھی بار بار چل کے گئے، اور ایک دن سخت سردی دے موسم دے اندر طوفانی بارش، سخت رات دا موسم، سردی، اور رات دا وقت بارش ہو رہی، آندھی اور طوفان، کہ ابو جہل دا دروازہ کھٹکیا، گھر دے اندر موجود ہے، اور کہنے لگا اس سخت حالت دے اندر کوئی مجبوری آیا ہونا ہے، اپنی بیوی نو کہہ رہا ہے اے سوالی جیڑا بھی آیا ہے یہ جو آکھے گا میں انہاں ضرور پورا کراں گا، ضرور پورا کراں گا۔ اتنے سخت حالات دے اندر کوئی مجبوری نہ لی آیا، دروازہ کھولیا تو سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن، نفرت کرنے والا، لیکن موسم دیکھ کے، کیفیت دیکھ کے ایدہ دل بھی پسید گیا، اور فوراً ایدہ منہ چو نکلیا بھتیجے تو اس طرح کی گل ہے، کی پریشانی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا ایک کوئی پریشانی ہے، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، جنت چلا جائے گا۔ ایسے حالات دے اندر بھی، اور چاچے نے پھر بوا بند کر لیا کہ نہیں تیرا تے آئی کام ہے، جو اسی جماعت والوں کہہ دیں انہوں کوئی کام نہیں، انہوں دا اگے پیچھے ہے کون نہیں، یہ آ جاندے نے سانو تنگ کرن واسطے، یہ تنگ کرن نہیں آندے، یہ سانو جگان آندے نے کہ امتی کدے ہو، نسبت کدے نالے، جس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل جیسے دشمن کول بھی 100 مرتبہ جا کے کلمہ پیش کیتا ہے۔ اسی سبق بھلے ہیں، وہ سبق یاد کران آندے نے، اسی انہاں تو تنگ، جیڑی گلی یہ جاندے رہتی گلی بدل جاندے ہیں کہ چلو، یا کار ہو یہ بھی تو کہنے ہیں وہ کہہ دے ہیں نہیں کار،
انہوں نے تے انہوں دا اجر مل رہا ہے، لیکن اسی جو رسپانس دے رہے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں، یہ جواب کل قیامت والے دن اساں بھی دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے اندر گئے۔ طائف دا واقعہ کننے نہیں سنیا؟ اتنے کیڑا کوئی ووٹ لین گئے سن، کیڑا کوئی سیاسی مسئلہ سی، کیڑا کوئی ذاتی مسئلہ سی، یا طائف والے نال کوئی زمین دا رولا سی؟ کوئی چکر نہیں۔ مکے والے دے حالات ویکھ کے آپ نے مناسب سمجھا کہ شاید طائف والے سمجھ جان، اتنے چلے گئے۔ اور نبی کریم علیہ السلام طائف دے اندر داخل ہوئے، سرداران طائف دے نال ملاقات ہوئی، ہر ایک نے الٹا ہی جواب دیتا، اور بالآخر صرف زبانی جواب تک محدود نہیں رہی گل، انہاں بدبختہ نے نوجوان لڑکے کٹھے کیتے اور کیا انہوں باہر کھڑ کے آؤ، اور ایسے انداز وچ کڈنا کہ دوبارہ کدے ادھر دا رخ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے نال زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جانے لگے تو وہ بدبخت پیچھے لگ گئے۔ امام الانبیاء تے پتھروں ہو رہا ہے، پتھر برس رہے نے، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، کس مقصد واسطے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ روایات اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام فرماندے نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو، حضرت عائشہ نے جدوں احد والی حالت دیکھی نا، احد دے حالات کہ آپ زخمی ہو گئے، دندان شہید ہوئے، تو انتہائی پریشانی دا مقام تھی، تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ احد تو زیادہ سخت حالات بھی کرے زندگی گزرے نے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف دا دن جڑا وہ احد تو بھی زیادہ سخت سی۔ طائف کہ اسے زخمی پورا جسم، میں تھک کے بیٹھ جاندہ تو وہ بدبخت میری بغلاں چ ہاتھ پا کے مینوں کھڑا کر دے، میں چند قدم چلدا پھر پتھر برستے، میں پھر بیٹھ جاندہ پھر اٹھایا جاندہ، ایسی حالت کہ خون وگ وگ کے جوتے جڑے نے پیراں نال چپک گئے، پورا جسم لہو لہان ہے۔ اور یہ خون کس دا ہے؟ جو کائنات دی سب تو قیمتی ہستی ہے، جس دے ایک قطرے دا پوری کائنات دے انسان دبا ہو جان تو مول نہیں پورا ہو سکتا۔ طائف دی گلیاں بازاراں تو، طائف دی زمین جو جا کے پوچھنا، قیامت والے دن وہ طائف دے پتھر بھی گواہی دین گے، دسن گے جنہوں نے میرے آقا دے خون نو محفوظ کیتا ہے اپنے اندر۔ ایسی حالت کہ حضرت زید بن حارثہ نے بڑی مشکل دے نال آپ نو اٹھایا اور انگوراں کھجوراں دے باغ دے اندر جا کے لٹایا۔ اور یہ باغ کس دا ہے؟ باغ مکے دے رئیس سردار عتبہ دا ہے۔ عتبہ اور شیبہ یہ بھی چاچے لگتے ہیں حضور دے رشتے دے اندر، اور بدر دے میدان اندر جڑا قریش مکہ دا سردار تھی یہ عتبہ ہی سی، یہ عتبہ سردار تھی، شیبہ اس دا بھائی اور ولید عتبہ دا بیٹا، یہ تین بندے سب تو پہلا مقابلے چترے سن بدر دے میدان میں، یعنی اتنی بڑی شخصیت تھی اور حضور دا بڑا دشمن تھی۔ جب ویلے حضور علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ اتھے آپ نو لے کے گئے، عتبہ اور شیبہ دی نظر پئی جڑے سارا دن حضور نو ختم کرن دے پلان کر دے رہندے سن، انہوں نے بھی حضور دی حالت دیکھی تو روایات اندر موجود ہے کہ عتبہ اور شیبہ دی زبان تو بھی نکلے ہائے ہائے لوکاں نے محمد نال کی کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کی کیتا ہے۔ اور عتبہ نے اپنے غلام عداس نو انگور توڑ کے دیتے، چنگے چنگے انگور پلیٹ وچ رکھ کے دیتے، اور کیا او جڑا بندہ زخمی پیا نا انہوں جا کے پیش کری اور جا کے کہیں کہ تینوں ساڑھے خونی تعلق اور رشتے دا واسطہ ہے واپس نہ کریں، جسم جو خون بڑا نکل چکیا یہ تھوڑے جے کھا لو تاکہ جسم دے اندر تقویت آئے۔ جانی دشمن بھی جدے زخم دے کے پریشان ہو جائے، جانی دشمن بھی جدی حالت دے کے ہائے کر اٹھے، تے اندازہ لگاؤ
اس محسن آدم دا کہ انہوں نے ساڑھے واسطے کی کچھ کیتا ہے۔ ایسے حالات اندر بھی عداس جدوں انگور لے کے گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آئی، انگور پیش کیتے تو آپ علیہ السلام نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو عداس نے وہ غلام نے بسم اللہ سنی، کہنے لگا اتھے تے اس علاقے سے میں کدے اللہ دا نام سنیا ہی نہیں، اے نام سنیا ہی نہیں، اے کلمہ نہیں سنیا، تسی کتوں آئے ہو؟ فرمایا میں مکے دا رہن والا ہاں، تو یہ نام بسم اللہ والا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا تو کتوں دا ہے؟ کہنے لگا میں نینوا بستی عراق دے علاقے دا رہن والا ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نینوا جتھے میرے بھائی یونس علیہ السلام اللہ دے نبی سن؟ کہنے لگے جی تسی یونس نو کس طرح جان دے ہو؟ آپ نے فرمایا جس طرح یونس اللہ دے نبی سن اسی طرح میں بھی اس علاقے اس دنیا تے اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں۔ اپنے زخم بھول گئے، اپنی تکلیف بھول گئی، مار بھول گئی، اور آپ نے عداس نو دین دی دعوت دینا شروع کر دیتی۔ ایسی حالت اندر بھی دعوت دے رہے نے، اور اس دعوت دے نتیجے دے اندر عداس نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے زخم پھول گئے اور خوشی دا اظہار فرمایا، خوشی دا اظہار فرمایا کہ یا اللہ میرا خون نکلیا، میرا خون نکلیا، لیکن میں نے اس خون نکلن دا مول حاصل ہو گیا کہ آج میرا ایک امتی جہنم تو بچ کے جنت میں جان والا بن گیا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام اٹھے ایسی حالت اندر نے جس حالت نو دیکھ کے اللہ نو غصہ آیا، اللہ نو بھی غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑاں دے فرشتے نو بھیجیا، جبریل آئے، یا رسول اللہ یہ پہاڑاں دا فرشتہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر تسی حکم دو تے یہ دوویں پہاڑ آپس دے اندر ملا دواں اور یہ طائف دی ساری بستی درمیان میں پس جائے جویں چکی دے دوواں پوڑاں دے درمیان دانا پسدا ہے، اس ناپاک نسل نو ختم کر دواں۔ سانو تے کوئی چپیڑ مار دینا تے اسی کہندے ہیں ماری کس طرح 10 ماراں گے، بدلہ لان گے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو اختیار ملدا ہے، اسی دے جھوٹے پرچے کران تو بھی باز نہیں آندے، جھوٹے پرچے، جھوٹیاں گوائیاں، مسلمان ہاں مسلمان، لیکن جھوٹے کیس کری جانے نے، کری جانے نے، جھوٹیاں گوائیاں، عدالت پیسے دو جھوٹے گواہ مل جان گے، جھوٹیاں شہادتاں مل جان گیاں، اور سانو کوئی پرواہ نہیں، اسی ہاں مسلمان، ہاں پکے مسلمان۔ میرے آقا علیہ السلام نو صحابی نے پوچھیا یا رسول اللہ مسلمان شراب پی سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے دیکھ لو؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان کو لوگ زنا جیسا گناہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان کسی نو قتل کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ انہیں بڑے جے گناہ گناہ، آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور ایتھے کی ہوندہ ہے سانو کسی نے پمیں آنے کوئی کھہ کے ننگ گیا ہے، آتا بلیڈ مار کے کیس کرنا ہے، میڈیکل رپورٹ لے کے جھوٹا، اور گواہی دے دینی ہے میں ویکھیا ہے اپنے اکھاں دے نالے نے آ کچھ کیتا ہے، میں کتے ویکھیا ہی دنیا تے کیس جت جائیں گا، قیامت والا دن بھی جت جائے گا، اوتھے بھی جت جائے گا۔ اوتھے کی بنے گا جنہاں جھوٹ دا پرندہ کھلے گا، جھوٹ دا پرندہ کھلے گا، کنیاں جھوٹیاں گواہیاں لئیاں اور چنیاں جھوٹیاں گواہیاں دتیاں، کنے جھوٹ کے کیس کیتے، اور چھوٹے جے کیس نو وڈا کرن واسطے، لمبا کرن واسطے او دے نال کی کچھ جوڑیا، کی کچھ جھوٹ جوڑیا۔ یہ کل قیامت والا دن جواب نہیں دینا۔ ایک ایک لفظ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تواڈی زبان تو لفظ بعد وچ نکلدا ہے، رب دے فرشتے پہلا لکھ لیندے نے، چاہے چنگا نکلے چاہے مندہ نکلے، کوئی بھی نکلتا ہے۔ جسم تو نکلنے والے اعمال، زبان تو نکلنے والے الفاظ، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، اور قیامت والے دن ہر لفظ دا ہر عمل دا حساب دینا، ہر چیز دا حساب دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش ہو رہی ہے، حضور حکم دو یہ ختم کر دیتے جان۔ میرے آقا نے کی فرمایا؟ نا اللہ، جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ اجازت دو، اور حضور کہہ رہے ہیں جبریل ٹھہر جا،
پہلا وہ تے گل کر لیندے جنہیں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انہوں میں پوچھ لا، اور پھر دعا باتے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ پہلا شکوہ بھی کیتا ہے، یا اللہ تو منو کنہ دے سپرد کر دیتا ہے، یا اللہ تو کنہ دے حوالے کر دیتا ہے جنہ میرے نال ایسا سلوک کیتا ہے، ایسا شکوہ کیتا کہ اللہ نے فرشتہ بھیج دیتا۔ جب فرشتہ آیا نا تو نال ہی ارادہ بدل دیتا، اور وہ شکوہ صرف اپنے دکھ دسن واسطے سی۔ اللہ نے جدو اختیار دے دیتا میرے محبوب تسی فرماؤ اسی انہاں دا خاتمہ کر داں گے، تو فرمایا اللہم اہدی قومی، یا اللہ انہاں نو ختم نہ کری، اللہ میں دعا کرنا انہاں نو ہدایت عطا فرما، انہاں نو ہدایت عطا فرما۔ فإنہم لا یعلمون، کیوں ہدایت دے؟ یا اللہ اے مینوں جان دے نہیں، اے مینوں جان دے نہیں، مینوں سمجھ دے نہیں، اللہ اے نہیں تے انہاں دی اولاد وچوں کوئی مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب دی دعا قبول فرمائی، قبیلہ بنو ثقیف مسلمان ہو گیا، اور پھر اسی قبیلے دا چشم و چراغ ساڈے علاقے دی ہدایت دا ذریعہ بنیا۔ محمد بن قاسم دا نام سنیا ہوئے گا نا تسی، یہ محمد بن قاسم اسی قبیلہ بنو ثقیف دا جو طائف دے رہن والے سن، یہ اسی اولاد وچوں، یہ انہاں دی نسل وچوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب دی دعا دے صدقے پھر ایسا تحفہ سانو عطا فرمایا جن نے سندھ نو فتح کیتا اور ساڑھے علاقے دے اندر اسلام دیاں بہاراں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنے پیارے حبیب دی اس محنت دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور نہ خون بہایا اسی کو پسینہ ہی بہان والے بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔